آج کل بہت سارے لوگ خالی تسبیح گنتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، باقی بال بچوں کی خاطر محنت کرنے کی ضرورت پڑے کہ پتھر توڑ کے پیسہ کما کے بال بچوں کو عزت سے رکھیں، یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ جو محنت نہیں کرے گا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ کون سعودی عرب سے آیا دوڑ کے آ گیا، حضور دوائی کے لیے پیسہ دے دیجئے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ دے دیجئے۔ یعنی کام چور آدمی ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے رکھے گا، مسجد میں رہے گا، محنت نہیں کرے گا تو بھی دل میں خیال آتا رہے گا کوئی آئے اور ہمیشہ نوازتا رہے۔ محنتی آدمی وہ ہمیشہ دوسروں کو نوازنے کا جگر رکھتا ہو، وہ آدمی محنت کرتا ہے، پھر وہ پیسہ کماتا ہے، خود کھاتا ہے، عزت سے دوسروں کو کھلاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور میدان میں جب جہاد کا وقت آ جائے، طاقت رہے گی تب نہ آپ جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ آپ طاقت ہی نہیں رہے گی تو آپ کیا کریں گے؟ بس دشمن تلوار لے کے آئے گا اور آپ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ دعا کرنا بڑی عبادت ہے، لیکن اس وقت میں ان دشمن سے لڑنا یہ عبادت ہے۔ جس امام حسین نے وہی سکھایا۔ تو سرکار مجاہد ملت عاجزی خاکساری کا نمونہ تھے۔ سمپل سادہ کپڑا پہننا، سادی ٹوپی پہننا، امامہ باندھنا، لنگی پہننا، یہ آپ کی سادگی تھی۔ کون؟ شہزادہ تھے، رعوفیہ اسٹیٹ کے چشم و چراغ تھے، جہاں تک نگاہ جاتی آس پاس میں اس اسٹیٹ کی زمینیں تھیں، لوگ اس زمین پہ چلتے تھے۔ لیکن آپ نے بادشاہت میں فقیری کا ایک مزاج لوگوں کو دیا ہے۔ سب کچھ فانی ہے، اسٹیٹ، مکان، دکان، گاڑی، جھگڑا، منصب، پوسٹ، سب فانی، عارضی، ٹیمپروری، پروویزنل۔ چلے گئے اسی بنگال کے مرشد آباد کے پریزیڈنٹ تھے پورے انڈیا کے، چکر آیا، باتھ روم سے نکلے، گرے، کوما میں گئے، چلے گئے۔ 10 سال پردھان منتری رہے منموہن سنگھ جی، کل چلے گئے۔ اسی طرح سب چلے جائیں گے، وہ کرسی رہ جائے گی۔ شیلا دکشت دلی کی مکھ منتری تھی، 100 گاڑی آگے 100 گاڑی پیچھے، اچانک گھلٹی چلی گئی۔ ابھی جو مسلمان بیٹیاں نقاب ہٹا کر کے اپنا بال دکھلا کے، گردن دکھا کے، چہرہ دکھا کے، حسن دکھا کے جو سمجھتی ہیں میں راجنیتی پولیٹکس کر رہی ہوں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تم جہاں ہو رہو، اپنا پڑیا بھون کے چلی جاؤ گی، مر جاؤ گی، جہاں جاؤ گی خربوں سال کا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ باقی اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور اس اسلام کے خلاف چل کے کچھ بڑا فائدہ قوم کا ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا ماننا پڑے گا کہ بادشاہت دینے والا اللہ ہے اور بادشاہت چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ جب مسلمان بد عمل ہوتے ہیں تب کافر ہم پر مسلط ہوتا ہے، سزا دیتا ہے، لیکن جس دن مسلمان سچی توبہ کر کے نیک بننے کا عہد کرتا ہے، جنت وہاں ملے گی، یہاں حکومت اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی مشکلات ہیں چٹکی کچھ نہیں ہے، یہ سب آج ہے کھیل ختم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ پر مضبوط یقین ہوگا تو اللہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ دوسروں کے چلتے اپنا ایمان لٹا دیں، اپنا ایمان بیچ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں، نہیں، راجنیتی کی جائے گی ایمان بچا، مدرسہ چلایا جائے گا ایمان بچا، خطبات کیے جائیں گے، نعت پڑھی جائے گی اپنا ایمان بچا کے۔ ایسا نہیں کہ اپنی نماز لٹا کے، اپنا ایمان لٹا کر کے تب جلسہ کیا جائے گا، مدرسہ چلایا جائے گا، بال بچوں کو کھلایا جائے گا۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیری۔ قیامت کے دن سب سے برا آدمی مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہوگا۔ بال بچوں کے لیے آپ جو نمازیں چھوڑتے ہیں، نہیں حضرت 5 بیٹی ہے، کھلانا پلانا بڑی عبادت ہے، ساری عبادت بڑی ہے، مگر نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز پڑھ کر کے روزی روٹی کی تلاش، نماز کے ساتھ میں کاشتکاری، تجارت، صنعت و حرفت چھوڑ کر کے
کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. نیکی کا درجہ الگ الگ ہوتا, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, غیر موقدہ ہے, نفل ہے. بتاشا لے کے بیٹھ گئے, سوچا جنت ہمارے لیے پکی ہے. باقی کاروبار کرنے کے لیے کڑاکے کی سردی میں جا کر, گرمی میں جا کر, بارش میں بھیگ کر, شادی بیاہ سب میں دکان کھولنا ہے, نہیں دکان کسٹمر ہم سے بگڑ جائے گا. تو 2 روٹی کے لیے سردی گرمی سب کا احساس ختم. اور جنت جہاں سونے چاندی کی اینٹ کی بنی ہوئی حد نگاہ تک کی بلڈنگ 70 خوبصورت حسن و جمال والی ہو رہے ہیں, اس کے لیے بتاشا, لوہبان, اگربتی, اسی میں جنت چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ وہ شخص برا ہے جو دوسروں کی دنیا سجانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. حضور مجاہد ملت نے اپنی زندگی سے بتایا ہے کہ بادشاہت میں فقیری کیسے کی جاتی ہے, اس ہنگامے میں دین کیسے بچایا جاتا ہے. جہاں لوگ برانڈیڈ کپڑا پہنتے ہوں, اس ماحول میں سادہ رہ کر مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے, یہ مجاہد ملت نے بتایا. ایک طرف عبادت, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین. اور جب سعودی عرب گئے وہاں وہابی نے اہل سنت و جماعت کو للکارا. یہ صوفی صاحب ایک دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح بتا دیا کہ میں کمزور صوفی نہیں ہوں, وقت پہ جہاد, وقت پہ سجدہ, اتنا دہاڑا کہ سعودی تھرا کے کانپ کے رہ گئے. یہ ہے مجاہد. مسجد میں رہو تو پکا نمازی بن جاؤ, دکان میں بیٹھو تو زبردست ایماندار تاجر بن جاؤ, اور جب وقت آئے جہاد کا تو 18 سال کے مجاہد بن جاؤ. یہی ہے مجاہد ملت کی زندگی کا سبق. حضور حبیب ملت ایک بڑی خانقاہ کے گدی نشیں ہیں. مجاہد ملت کی علمی اور خاندانی, نسبی اور ساری روایتوں کے امین ہیں آپ. آپ چاہتے تو آپ کے ہاتھ میں 2 لاکھ کی راڈو گھڑی ہوتی, تلاش کرو. اگر آپ چاہتے تو 10,000 روپے کا مہنگا جبہ ہوتا, شیروانی ہوتی زبردست, ایک میچنگ کلر کی شیروانی, میچنگ کلر کا تولیہ, میچنگ کلر کی پگڑی, میچنگ کلر والا موزہ, اسی کلر سے میچ کرتا ہوا جوتا. آج کل ایسا برانڈ چلا ہوا ہے, جوتا, موزہ, جبہ, پگڑی, تولیہ, چشمے کا فریم کا رنگ سب میچنگ, تاکہ لگے کہ صاحب میں کچھ ہوں. ذرا دیکھیں صاحب, اتنی بڑی خانقاہ کے گدی نشیں, اتنے مرید ہیں کہ اگر ہر مرید 100 روپے ماہانہ دیتے تو کروڑوں جمع ہو جائے. لیکن انہوں نے اس گدی کا خیال کیا ہے کہ میرا مجاہد جب اسٹیٹ کے شہزادہ ہونے کے بعد سرکار کی سنتوں کا عامل رہا, سمپل رہے, تو میں بھی ان کی روایتوں کو مرتے دم تک ادا کرتا رہوں گا. یہی فرق ہے دوسرے پیچیدہ کپڑا پہننے والوں اور سادہ کپڑے پہننے والے حبیب ملت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کو لمبی عمر عطا فرمائے, اور پھر مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ رسی. آج کل ہر آدمی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے, میرا باپ, میرا باپ, میرا خاندان, میری گدی. مگر حبیب ملت ایسے ایک بھی مرید نہیں ملے گا آپ کا جو مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو رضوی کہلانے فخر نہ کرتا ہو. نہیں, ہمارا حبیبی جھنڈا الگ رہے گا. نہیں, جہاں حبیبی ہے وہیں رضوی بھی لکھنا ہے. کہ سرکار مجاہد ملت نے ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے, ڈنکا بجایا ہے. تو اللہ نے حبیب الرحمن کو دھام نگر سے اٹھایا, شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا کہ جہاں جہاں مسلک رضا ہے وہاں وہاں مجاہد ملت کی دھوم بچ رہی ہے. آج حبیب ملت بھی اسی مشن پہ عمل کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ, نشر و اشاعت, کانفرنس کرنا, سیمینار کرنا, صاحب سجادہ کو بلانا, قائد اہل سنت کو بلانا, اور بڑے بڑے اجتماعات کرنا. بد مذہبی کہیں سے منہ کھول رہی ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تدبیر کرنا, علماء کی میٹنگ کرنا, کتابیں لکھوانا. اور سب سے بڑی چیز آج کل ہے بنیادی کام, اچھا عالم, اچھا حافظ پیدا کرنا. ہوائی فائرنگ تو وقتی طور پر کے لیے, ابھی تقریر کیا, واہ واہ بڑا اچھا ہے, اسٹیج سے اترے تو کوئی ایٹیچی پکڑنے والا نہیں ملتا ہے. بلانے کے لیے تو صاحب گاڑی لے کے بلاتے ہیں, چھوڑنے کے لیے حضرت ڈرائیور سو گیا,
تو پیٹرول ختم ہو گیا تو چکا پنچر ہو گیا. حضور توصیف میں کہا کرتے تھے پہلے کہ بلاتے ہیں لوگ اعلیٰ حضرت کی طرح اور چھوڑتے ہیں اشرف علی تھانوی کی طرح. معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے. اور ہم لوگ بھی تجربہ کر رہے ہیں مگر بس صبر کرتے ہوئے چلنا ہے. 25 سال سے تو صبر کر ہی رہے ہیں. کہیں اللہ نے اب بہت عزتیں دی. اس علاقے میں تلنی پڑا جب بھی میں آیا ہوں تو لوگ ایئرپورٹ سے بھی ریسیو کیا, ایئرپورٹ چھوڑے بھی ہیں یا جہاں سے بھی لائے ہیں چھوڑے بھی ہیں. یہاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں, مگر بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. لایا گاڑی لے کے, اب جاتے ٹائم میں حضرت ڈرائیور سو گیا. اب یہ حضرت بیچارہ ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اے ٹی جی لے کے پیدل چل رہے ہیں. یہ سارا کام ہوتا ہے. حضور حبیب ملت بہت زبردست کام کر رہے ہیں پورے علاقے میں, سادگی کے ساتھ. کبھی بس پہ, کبھی ٹرین پہ, کبھی تانگا پہ, کبھی بائک پہ, ابھی کار پہ. یعنی جب جیسا وقت آیا اسی حساب سے حبیب ملت مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے, خوب مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شوگر ہے 10-15 سال 20 سال سے, اس کے باوجود ایک جلسے میں یہ چھوٹا محلہ, یہ مولانا اشتیاق صاحب ہم کو پھنسا دیا ہے. حضرت یہ ہے وہ ہے فلاں ہے چلا ہے, بڑا غریب محلہ ہے, یہ وہ آنا ہے, آپ کو 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے, دین سمجھانا ہے, دین سکھانا ہے. بس میں نے کہا بھائی دین سکھانا اچھی بات ہے مگر فلائٹ کا ٹکٹ کہاں سے بنے گا, فلائٹ کا ٹکٹ کہاں سے بنے گا, جانے کا کہاں سے بنے گا. کہا حضرت بہت کماتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم تو بس اتنا دے دیں گے آ جائیں. میں نے کہا اور کون آئیں گے؟ بولا حضور حبیب ملت آئیں گے. آ جائیں گے وہ؟ ہم نے کہا ہاں آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہاں آ جائیں گے. آج حضرت نے کہا ہے کہ تم بلاؤ آ جائیں گے. میں نے کہا ہاں حضرت تو آ ہی جائیں گے, ہمارے جیسے لوگ اور خطیب نہیں آئے ناز نخلا کریں کہ بھائی یہ ہے وہ ہے تو نہیں آئیں گے. حبیب ملت تو آ جائیں گے, چونکہ ان کو دھوم مچا کے پیسہ لے کے شان سے نہیں جانا ہے, بلکہ ان کو تو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام جھوپڑی میں پہنچانا ہے. یہ بھدریشور کی جھوپڑی, یہاں ٹالی, یہ دیکھیے کیسے کیسے ٹالی. اب یہاں آج جو زندہ ہے اسلام, ہوائی فائرنگ سے نہیں زندہ ہے, بلکہ گھر گھر جا کے خدمت کر کے اور ایک بڑا ادارہ قائم کر کے عالم حافظ کی ٹیم پیدا کر کے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کام کر رہے ہیں. ہندوستان میں بڑے بڑے جتنے مدرسے ہیں, 10 ٹاپ مدرسے, اشرفیہ, منظر اسلام, جامعۃ الرضا, علی میاں, امجدیہ, جو یہ 10 بڑے بڑے ادارے تھے, حضور حبیب ملت کی محنتوں, اسٹاف کا کریم ٹیم تیار کرنا اور اچھے ڈھنگ سے رہنے سہنے کے لیے بلڈنگ سہولت دے کر کے, عالموں کو عزت دے کر کے, محنتوں کا شوق پیدا کر کے جو انہوں نے کام کیا ہے, آج دھام نگر کا وہ دارالعلوم مجاہد ملت 10 مدرسوں کی سوچی میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے جو پیر خالی سگریٹ پیے سمجھ لیں کہ پکا دنیا دار ہے, جو پیر مدرسہ مسجد عالم کا کام کرے سمجھ جائیں یہی مجاہد ملت کا پیروکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے مشائخ اپنے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور حبیب ملت کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.